بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد، ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آج ہم پاکستان کی سیاست کے اندر جو اس وقت اداروں کے تناظر میں ایک بڑی لڑائی کا سٹیج سجایا جا رہا ہے اس پر بحث کریں گے۔ لاہور میں ہونے والی آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کی جانب سے جو 2 روزہ کانفرنس ہوئی وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی تھی لاہور کے اندر، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سمیت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ججز، سٹنگ ججز سمیت ریٹائر چیف جسٹس اور بڑے قانونی ماہرین سمیت سیاستدانوں، میڈیا اور سول سوسائٹی کے معروف رہنماؤں نے شرکت کی۔ وہاں جو منظر نامہ سجایا گیا لگتا ایسے ہے جیسے کہ یہ پورا کا پورا ایک منصوبہ بندی کا حصہ تھا اور ایک خاص انداز میں جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا گیا اور سٹنگ ججز کے سامنے بیٹھ کے عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کی خود مختاری، عدالتی فیصلوں کو چیلنج کیا گیا۔ اور خاص طور پہ علی احمد کرد نے وہاں جو گفتگو کی یا وہ جو لب و لہجہ اختیار کیا بعض مقررین نے، لگتا یہ تھا کہ ٹارگٹ اس وقت جوڈیشری ہے اور ٹارگٹ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یعنی بار بار کھل کر یہ کہا گیا کہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت خرابیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، اور جس قسم کے جذباتی نعرے لگائے گئے، جس قسم کی دھواں دھار تقریریں کی گئیں، لگتا یہ تھا کہ یہ کوئی اینٹی گورنمنٹ سٹیج ہے جسے بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ اور نہ صرف اس میں قانونی ماہرین بلکہ صحافتی طبقے میں سے بھی وہ صحافی جو آج کل اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ نظر آتے ہیں، حکومت کے اگینسٹ نظر آتے ہیں، ان کو خصوصی طور پر اس کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا۔ اور اسی طریقے سے مختلف سیاستدان اس میں مقررین میں شامل تھے، اور سب سے اہم بات سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو باقاعدہ کنوکٹڈ ہیں، اب ملزم نہیں بلکہ مجرم کی حیثیت رکھتے ہیں اور عدالتوں سے مفرور ہیں، بار بار عدالتوں کی جانب سے طلب کیے جانے کے اوپر بھی وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے اور لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں سے نواز شریف صاحب کی ایک تقریر جو ہے وہ بھی اس کانفرنس کا حصہ تھی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اس کانفرنس میں جو نواز شریف کی تقریر تھی ان کے بارے میں ججز کو معلوم نہیں تھا۔ یہ کیسی کانفرنس تھی جہاں ججز کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کانفرنس میں نواز شریف کی ایک اہم تقریر بھی ہونی تھی، اور ان کو بٹھا کر جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے گفتگو کی وہ خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ بار کے ایجنڈے کو، وکلا ایسوسی ایشن کو ایک بڑے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر استعمال کریں گے تو اس کی پھر پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی آئیں گی۔ دیکھیے بات سادی سی ہے، جو کام سیاستدانوں کو کرنا ہے وہ سیاستدانوں نے کرنا ہے، جو قانونی ماہرین نے کرنا ہے وہ قانونی ماہرین نے کرنا ہے، جو سول سوسائٹی اور میڈیا نے کرنا ہے وہ۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو خاصا مایوس ہو چکی ہیں اس وقت کسی بڑی تحریک نہ چلانے پر، اور بار بار کی کوشش کے باوجود ایک بڑی تحریک کا منظر نامہ نہیں بن رہا، اب وہ جوڈیشری کو ٹارگٹ کر کے اور اس طرح کے فورم کو یوز کر کے اپنی اپوزیشن کی سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں بھرپور موقع دیا گیا شاہد خاقان عباسی کو، نواز شریف کو اور ان کے حامیوں کو، کیونکہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ پولیٹیکل فیسز لائیں۔ وہ جو نان پولیٹیکل فیسز ہیں وہ خود ایک پولیٹیکل فیس کے طور پر، چاہے وہ میڈیا میں ہے اور چاہے وہ وکلا تنظیموں میں ہیں۔ اب آپ دیکھیے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ تو خود مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، اور بھون صاحب اور عابد ساکی جیسے لوگ ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں۔ تو ایک بڑا پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت اس کو مینیج کیا گیا۔ پھر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو کی بات کی جا رہی ہے، اس سے پہلے گلگت بلتستان کے جو چیف جسٹس تھے ان کی ایک ویڈیو کی بات کی جا رہی ہے، ان کے ایک بیان کو موضوع بنایا جا رہا ہے۔ تو لگتا یہ ہے جیسے جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ خاص طور پہ جو جوڈیشری ہے اس میں سے وہ ریلیف نہیں مل پا رہا پی ایم ایل این کو جو ملنا چاہیے تھا۔ اب وہ عدالتوں پہ دباؤ ڈال کر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کانفرنس میں کہیں کسی نے انصاف کا جو معاملہ ہے پاکستان میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یعنی ہم 126ویں نمبر پہ ہیں انصاف کی رینکنگ میں، لیکن کسی نے نہیں کہا
کہ پاکستان میں عدالتی نظام کے اندر سے جو انصاف ختم ہو کے رہ گیا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کسی نے یہ بات نہیں کی جو وکلا گردی ہے، دہشت گردی ہے، پرتشدد سیاست ہے۔ روزانہ کی بنیادوں پہ ہم واقعات دیکھ رہے ہیں جہاں وکیل جو ہیں کبھی انتظامی افسران کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں، کبھی ان کے دفتروں پہ حملے کرتے ہیں، کبھی پولیس کو مارتے ہیں، کبھی ججز کو مارتے ہیں۔ کسی نے یہ بات نہیں کی، اور سارا زور جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کے اوپر رہا۔ ضرور کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنا بھی تو خود احتساب کریں کہ آپ خود لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ سب نے یہ باتیں کی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا، نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا۔ جو نواز شریف صاحب نے خود اپنے ساتھ کیا اس کا کوئی ذکر نہیں۔ یعنی نواز شریف پوری قوم کو اکٹھا ہونے کا ایک پلیٹ فارم پہ ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اپنی پارٹی کے اندر دو بیانیوں کی جو جنگ ہے اس کا آج تک فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پلاننگ کے تحت آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے اس ایونٹ کو اپوزیشن جماعتوں نے اور اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے، وکلا نے اسے اپنے حق میں استعمال کیا، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کے طور پر اس کو بھرپور طریقے سے اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اب سوال یہ ہے کہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ کیا ایک کنوکٹڈ مجرم جو ہے وہ اس طرح کی کانفرنس میں خطاب کر سکتا ہے؟ کیا اس پہ عدالتیں نوٹس لے سکتی ہیں؟ کیا اس پہ دیگر سیاسی جماعتیں کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس پہ حکومتی معاملات جو ہے وہ کہیں آگے بڑھ سکیں گے؟ اور خود جو سٹنگ ججز ہیں کیا وہ اس کے اوپر کوئی بات کریں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا ایجنڈا ہے، کون اس کے پیچھے ہے، کیا پولیٹکس تھی، کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا اداروں کو؟ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسٹ کوئی ایک دو قسطوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تواتر کے ساتھ کیسٹ ہے، اور تواتر کے ساتھ لائی جائیں گی تاکہ ہم عدلیہ کو بدنام کریں۔ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر لڑائی پیدا کی جائے، اسٹیبلشمنٹ میں تقسیم پیدا کر دی جائے۔ جنرل باجوہ اور جو اس وقت کے آئی ایس آئی کے چیف تھے جنرل فیض، ان کے اور فوج کے درمیان ایک تفریق پیدا کی جائے، یعنی فوج کو باقاعدہ تقسیم کرنے کی کوشش کی، وہاں سے وہ ناکام ہوئے۔ اب جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو ایک پوری پولرائزیشن بڑھائی جا رہی ہے اور جس انداز سے اس پورے کھیل کو کھیلا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا تو ہے، ایسے تو کوئی کام سیاسی تنہائی میں نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو سیاست ہے وہ عمران خان کی حکومت کو گرانے سے زیادہ اداروں کو ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب 2023 کے الیکشنز ہوں گے تو انہی اداروں کے ذریعے ہمیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے، چاہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور چاہے وہ آپ کا عدالتی نظام ہے۔ وہاں سے ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ کر سکیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اور اس طرح کے ہنگامے جو ہیں مختلف کیسٹوں کی شکل میں، مختلف پروپیگنڈا کی شکل میں اور مختلف الزامات کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ اور دیکھیے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مخصوص لوگوں کو، وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلے کیے ان ججز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے کہا جا رہا ہے نا کہ ہم بڑے قانون کی حکمرانی کے لوگ ہیں، احسن بون تو پی سی او کے جج تھے، ان کے خلاف کیوں نہیں آپ بات کر رہے ہیں؟ اور دیگر باقی معاملات پہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ یعنی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسپیسیفک لوگوں کو، اور ان کو بنیاد بنا کر پروپیگنڈا کیمپین بنائی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑا سیریس عمل ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اداروں کو ٹارگٹ کرنا، اداروں کو بدنام کرنا، ایک ایسے موقع پہ جب دنیا ہم پر سوالات اٹھا رہی ہے تو ہم وہ تمام سوالات کو اٹھانے کے لیے مواقع پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو تاکہ دنیا ہم پر سوالات اٹھائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پورے کھیل میں پاکستان کی ریاست کو خاصا ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور ایسے کرداروں کو بے نقاب کرنا پڑے گا جو ریاست کے خلاف سرگرمیاں کرتے ہیں، جو ریاست کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اداروں کو بدنام کرنے کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہیں۔ یہ سب سوالات ہیں جن پر بحث ہونی چاہیے۔ آپ ضرور بحث کریں پاکستان میں جوڈیشری کی آزادی کی، آپ بحث کریں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ، آپ ساتھ ساتھ پاکستان میں شفاف انتخابات کی بات کریں، شفاف فیصلوں کی بات کریں، لیکن یہ سب چیزیں کسی سیاسی تنہائی میں نہیں ہوں گی۔ پہلے اپنا بھی احتساب کریں کہ آپ خود کہاں کھڑے ہیں اور کس ایجنڈے کے تحت پاکستان میں اس طرح کی سیاست اور اس طرح کے ٹکراؤ کی سیاست کا منظرنامہ پیدا کر کے ہم بنیادی طور پہ ریاست کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یا ریاست اور ملک کو کمزور کرنے کا جو ایجنڈا ہے وہ ہماری ترجیحات کا حصہ ہے۔